السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے کتاب الاقرار، بحث چل رہی ہے۔ کتاب الاقرار سے متعلق کچھ باتیں کل گزشتہ سبق میں آئی۔ کل بتایا گیا تھا اقرار کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ تین اہم شرط لگائی گئی تھی مقر کے اندر، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ آزاد ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ جو غلام ہوتا ہے وہ خود مملوک ہوتا ہے، اس کے مولا کو اس کے اوپر ولایت حاصل ہوتی ہے۔ مال ہونے کی حیثیت سے غلام کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس کا اقرار بھی درست نہیں، کسی غیر کے حق کو اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتا، خصوصاً وہ حق جس کا تعلق مال سے ہو۔ بالغ اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے، آج کے سبق میں اسی کی وضاحت ہے۔ وَلَا بُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، ضروری ہے عاقل اور بالغ ہونا بھی۔ بلوغ اور عقل بھی اقرار کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بچے کا اقرار درست نہیں، نابالغ ہے وہ۔ مجنون کا اقرار درست نہیں، عقل سے محروم ہے۔ لأن اقرار الصبی والمجنون غیر لازمین، بچے اور مجنون کا اقرار لازم نہیں ہے، لیکن انعدام اہلیت الالتزام، التزام کی اہلیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے، کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم، کسی مال کو، کسی حق کو لازم نہیں کر سکتا، التزام کی اہلیت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، بچے کے لیے ایک شرط لگائی جا رہی ہے، اگر بچہ معذون ہے، اس کو اس کے ولی نے اجازت دے دی ہے، اس کے سرپرست اولیاء کی طرف سے اجازت ہے، تو وہ اقرار کر سکتا ہے۔ الا اذا كان الصبی مأذونا له، مگر یہ کہ بچے کو اس کی اجازت دے دی گئی ہو۔ الا اذا كان الصبی مأذونا له، بچے کو اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو درست ہے۔ جی آگے دیکھیں، اجازت دے دینے کی وجہ سے اب وہ بالغوں کے ساتھ ملحق ہو جائے گا اذن کی وجہ سے، لأنه ملحق بالبالغ بحکم الاذن، اس لیے کہ وہ بالغ کے ساتھ ملحق ہو چکا ہے اذن کے حکم کی وجہ سے۔ جب اجازت دے دی ہے اس کے ولی نے، اب اقرار والے مسئلے میں وہ بالغوں کے درجے میں ہوگا بچہ۔ یہ بات پوری ہوئی۔ اقرار کی جب بحث شروع ہوئی تھی، کل ایک مسئلہ آیا تھا، سواء کان ما اقر به مجھولا او معلوما کی عبارت آئی تھی۔ جس چیز کا اقرار کر رہا ہے وہ خواہ معلوم ہو یا مجھول ہو، یعنی اس کی مقدار معلوم ہو یا مجھول ہو، بہر صورت اقرار درست ہے۔ مقر بھی کا مجھول ہونا اقرار کے لیے مضر نہیں ہے۔ ہاں، مقر لہو، جس کے لیے اقرار کر رہا ہے، جس شخصیت کے لیے، جس آدمی کے لیے، اگر وہ مجھول ہے تو وہ اقرار معتبر نہیں۔ کیوں؟ استحقاق کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کس کے لیے وہ حق ثابت کیا جائے؟ مقر لہو مجھول نہیں ہونا چاہیے۔ مقر بھی کی جہالت مضر نہیں ہے صحت اقرار میں۔ وجہالت المقر به لا تمنع صحت الاقرار، مقر بھی جس چیز کا، جس حق کا، جس مال کا اقرار کیا گیا،
اس کا نامعلوم ہونا اقرار کی صحت کو نہیں روکتا ہے. لا تمنع صحت الاقرار. بڑی اچھی بات فرما رہے صاحب ہدایہ، اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک حق انسان پر لازم ہو جاتا ہے لیکن خود اس کی مقدار معلوم نہیں ہوتی. کسی چیز کا اس نے اتلاف کر دیا، ضائع کر دیا، اب اس کی قیمت معلوم نہیں. تو حق تو واجب ہوا ہے، اس کا زمان دینا ہے، تاوان دینا ہے، لیکن اس کی مقدار معلوم نہیں. کسی کو کوئی زخم لگایا لیکن کتنی اس کی دیت ہوگی، عرش اعضا کی جو دیت ہوتی ہے عرش کی مقدار معلوم نہیں. یا اس کے اوپر پچھلا کوئی حساب ہے جو اس کے علم میں موجود نہیں ہے. بہت سی چیزیں انسان جانتا ہے، بہت سی چیزیں انسان کے ذہن سے اوجھل بھی ہو جاتی ہے، جانتے ہوئے بھی کبھی بھول جاتا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کی کچھ رقم ہے میرے ذمہ. اس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، تحریر تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں کچھ ہے تو سامنے والے کی بات ہی کو مان لیتا ہے، بھئی جتنا تم کہو میں دینے کو تیار ہوں. بہرحال مقر بہی کی جہالت لا تمنع صحت الاقرار لأن الحق قد يلزمه مجهولا. حق انسان پر کبھی لازم ہوتا ہے اور وہ مجھول ہوا کرتا ہے. بین اتلف ما لا یدری قیمتہ، ایسے چیز کو اس نے ضائع کیا جس کی قیمت کو وہ نہیں جانتا. درا یدری درایتن، جاننا، العلم بآلت او بحیلت، کسی آلے یا کسی تدبیر کے ذریعے جاننے کو درایت بولا جاتا ہے. علم اس سے عام ہے، درایت خاص ہے. العلم بآلت او بحیلت، اللہ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت. تو کوئی آلہ بھی نہیں، کوئی ایسا حیلہ بھی نہیں کہ آدمی جان سکے کہ کس سرزمین میں اس کی موت ہونے والی. زمانے کے اتنے ترقی کے باوجود، اتنے آلات اور مشینوں کے ایجاد ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی مشین نہیں، کوئی ایسا آلہ اور حیلہ نہیں جس سے آدمی اپنی موت کو جان سکے کہ کہاں اس کی موت ہونے والی. بین اتلف ما لا یدری قیمتہ او یجرح جراحتا لا یعلم عرشہا، یا ایسے زخم، کوئی ایسا زخم کر دے جس کی دیت اس کو معلوم نہیں ہے، جس کی مقدار اس کو معلوم نہیں ہے. لا یعلم عرشہا، عرش اعضا کی جو دیت ہوتی ہے اس کو عرش بولا جاتا ہے. پوری جان کی جو دیت ہو اس کو دیت کہا جاتا ہے. او تبقى علیہ باقیت حساب لا یحیط بہ علمہ، یا اس کے اوپر کوئی حساب باقی ہے کہ اس کا علم اس کا احاطہ نہیں کر پا رہا ہے. بہرحال اقرار چونکہ حق کے ثبوت کی خبر دینے کا نام ہے تو حق کے ثبوت کی خبر دے سکتا ہے خواہ اس کی مقدار اس کو معلوم نہ ہو. والاقرار اخبار عن ثبوت الحق، اقرار نام ہے حق کے ثبوت کے خبر دینے کا. جب اقرار نام ہے اخبار عن ثبوت الحق کا، ثبوت حق کی خبر دینے کا، تو اگر وہ حق نامعلوم بھی ہے، مجھول بھی ہے، تو اس حق کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس کا اقرار کرنا درست فیصح بھی، لہذا صحیح ہے. وہ یہاں تک بات ہوئی پوری. مقر بھی کی جہالت مضر نہیں ہے، مقر بھی کی جہالت. اوپر بتایا گیا آپ کو مقر لہو کی جہالت اگر ہے، مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا، جس شخص کے لیے، جس آدمی کے لیے اس نے اقرار کیا، وہ معلوم ہونا ضروری ہے. اگر مقر لہو نہ معلوم ہے، کسی کا میرے اوپر ایک حق ہے، بس ایسے مجھول طور پر بول رہا، خالی فلاں بول رہا، فلاں کو متعین نہیں کر رہا ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کسی کا نام نہیں لے رہا ہے، هذا الاقرار لا يصح، یہ اقرار درست نہیں ہے. کیونکہ اقرار سے ایک حق کا استحقاق ہوتا ہے اور مستحقی جب مجھول ہے تو کس کے لیے اس حق کو ثابت کیا جائے. بخلاف الجہالت فی المقر لہو، بخلاف مقر لہو کی جہالت کے، مقر لأن المجھول لا يصلح مستحقا، اس لیے کہ مجھول شخص مستحق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مجھول شخص کو کیسے مستحق بنایا جائے گا؟
وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُولِ، اس سے کہا جائے گا مجہول کو بیان کرو. شخصیت اگر مجہول ہے بیان کر دیا فبیا، اچھی بات ہے، نہیں بیان کیا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مقر بھی اگر مجہول ہے تو بھی اس مقر کو اس مقدار کے بیان پر قاضی مجبور کرے گا. وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُولِ، اور اس سے کہا جائے گا مجہول کی وضاحت کرو. لأن التجہیل من جہتی، اس لئے کہ جہالت اس کی جانب سے ہوئی ہے، مقر کی جانب سے. فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ، یہ ایسا ہو گیا جیسے دو غلاموں میں سے ایک غلام کو اس نے آزاد کیا تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ بیان کرو کس غلام کی تم نے نیت کی ہے. دو غلام ہیں اس کے پاس، زید اور عمر. مجبور کہہ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا. قاضی اور حاکم مجبور کرے گا بتاؤ کس کی نیت تم نے کی ہے، زید کی یا عمر کی. فصار كما اذا اعتق احد عبديه، یہ ایسا ہو گیا جیسے دو غلاموں میں سے ایک کو اس نے آزاد کیا ہو. فإن لم يبين، اگر وہ وضاحت نہ کر، اجبره القاضي على البيان، قاضی اس کو بیان کرنے پر مجبور کرے گا. لأنه لزمه الخروج عما لزمه، اس لیے اب اس پر اپنے لازم کردہ چیز سے خروج اس کے اوپر لازم ہے صحیح اقرار کے ذریعے. جو حق اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اقرار کے ذریعے، اب اس سے خروج اس کے لئے لازم ہے. وَذَلِكَ بِالْبَيَان، اور یہ وضاحت کے ذریعے ہی ہوگا. فَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ، اگر وہ یہ کہے کہ فلاں کی میرے اوپر ایک چیز ہے تو اس پر لازم ہے کہ بیان کرے اس کی قیمت کو، کیا ہے اس کی قیمت. لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته، اس لیے اس نے وجوب فی الذمہ کی خبر دی ہے، اپنے ذمہ حق کے وجوب کی خبر دی ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. وما لا قیمت له، لفلان علی شیء مطلق کا کوئی چیز ہے تو ایسی قیمتی چیز کا بیان کرنا ضروری ہے. جی غیر قیمتی چیز کو بیان نہیں کریں گے. وما لا قیمت له، غیر قیمتی چیز کو بیان کر رہا، کنکر ہے، پتھر ہے میرے اوپر، لا یجب، اب کچھ واجب نہیں. اگر غیر قیمتی چیز کو بیان کر رہا ہے تو ہمارے صاحب ہدایہ یکون رجوع، اقرار سے رجوع کرنا سمجھا جائے گا. اقرار سے رجوع کر رہا. مطلق کا لفلان علی شیء، میرے اوپر اس کی کوئی چیز ہے. پوچھا گیا کیا چیز؟ تو کہا پتھر، کنکر، مٹی، ایسی چیز بیان کر رہا، تو اقرار سے رجوع سمجھا جائے گا. بہرحال بیان تو وہ کرے قیمتی چیز، لیکن اگر وہ ایسی چیز کو بیان کر رہا ہے جس کی قیمت نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے. یہاں تک الحمدللہ شرح المتن کی عبارت پوری ہوئی. آگے ایک اور متن ہے انشاءاللہ العزیز، اس کو آئندہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.